وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. ایک دل لگا کر کے، جی لگا کر کے، محبت و عقیدت کے ساتھ نگاہوں میں گنبد خضرا بسا کر کے باواز بلند درود پاک رسول آل رسول پر پیش کر لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. غوث اعظم بمرے بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عین راہ اے خدا جودو خدا بینو خدا دا مددے. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین. آج کی مقدس بابرکت بافیض عطربیز مقبول بارگاہ رسول، مقبول بارگاہ غوث الثقلین، مقبول بارگاہ غریب نواز، مقبول بارگاہ سرکاران بازا شریف، مقبول بارگاہ سرکاران مسعودی شریف، مقبول سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مقبول سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام، مقبول حضور تاج الشریعہ قدس سرہما. آج کی مقدس مکرم معظم محفل ہے جس میں فقیر کی اور آپ سب کی شرکت ہو رہی ہے. آپ سب حاضر ہیں. آج کی مقدس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم و جشن غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ. ہر محفل کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد ہو، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. جشن حسنین کریمین انعقاد ہو، اس کا بھی مقصد ہوتا ہے. جشن غوث الثقلین سجایا جائے، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. جشن غریب نواز منایا جائے، اس کا بھی مقصد ہوتا ہے. جشن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت منائیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. جشن سرکاران مسعودی شریف انعقاد کریں، سجائیں محفل نور کو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو یہ مقصد ہے کیا؟ ہم سبھی کے سروں کے اوپر یہ جو رحمت والا شامیانہ تنا ہوا ہے، اس کے نیچے بیٹھالنے کا ان علماء ذوی احترام کا مقصد کیا ہے کہ بعد عشاء سے لے کر کے اب تک جو محفل نور سجی، بابرکت بافیض عطربیز الحمدللہ رب العالمین، ابھی بس چند لمحات میں صلاۃ و سلام ہم سبھی لوگ دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور وہ بھی سلام وہی ہوگا جو مقبول زمانہ ہمارے امام کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا. تو اسی میں تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ محفل میں شرکت فرمانے والے نیک ہو جائیں، ایک ہو جائیں. جو میلا کچیلا دل ہے نا، وہ صاف اور شفاف مثل آئینہ ہو جائے. بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائیں، نافرمانی کرتے ہیں تو فرما بردار ہو جائیں، گناہوں میں مبتلا ہیں تو سچی توبہ کر لیں. اگر ایک بھی فرد نے، اتنے ماشاءاللہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، اس میں ایک بھی فرد نے اگر سچے دل سے رب کے حضور میں سچی توبہ کر لی،
تو ان سب کا خطاب فرمانا، ان سب کا نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانا، اور ہم سب کا آنا، آپ سب کا سننا، ایک نے توبہ اگر کر لی تو سب کے سب اللہ کے حضور میں قبول ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچیں، چھیٹوں سے بچیں، کھڑے ہو کر کے استنجا کبھی نہ کریں، کھڑے ہو کر کے پانی کبھی نہ پئیں، پانی پینا ہے تو بیٹھ کر کے پئیں، گلاس کو پہلے دیکھیں کہ پانی میں کچھ ہے تو نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور پھر اس کے بعد 3 گھونٹ میں پانی پئیں۔ کھانا ہے تو سرخ دسترخوان کا انتظام کریں۔ سرخ دسترخوان کے اوپر جو فرد کھانا کھاتا ہے اس کے گھر میں کبھی، اس کے خاندان میں کبھی برس کا مرض نہیں ہوتا، سفید داغ جس کو ہو جاتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں ہوتا۔ سرخ یعنی ریڈ کلر کے دسترخوان کے اوپر جو فرد کھانا کھاتا ہے اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ سرخ دسترخوان کے اوپر جو کھانا کھایا کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین پیٹ کا کبھی مریض نہیں ہوتا ہے۔ سرخ دسترخوان پر جو کھانا کھاتا ہے اس کی اولادیں نیک اور صالح ہوا کرتی ہیں، ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، میں نے چند تذکرہ کر دیا ہے باتوں کا۔ سرخ دسترخوان، ایسے ہی آپ سوچیں کہ 70 اس کے فضائل ہیں سبحان اللہ سبحان سرخ اللہ۔ دسترخوان پر کھانا کھانے کا۔ اور اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں جو دسترخوان لے کر کے حاضر خدمت ہوئے، اس کا رنگ بھی یہ علماء ذویل احترام فرماتے ہیں کہ سرخ ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رنگ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ برکتیں عطا کر دی۔ اور ایک مرض بہت عام ہے للہ، وہ مرض کیا ہے؟ کینسر۔ سیدنا سرکار رئیس الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ تاجدار مصولی فرماتے ہیں کہ جو شخص سرخ دسترخوان پر کھانا کھانے کا عادی ہو جائے تو کبھی اس کو کینسر کا مرض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آستانے پر درگاہ شریف پر ہم حاضر ہیں اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے منظر یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، بہت بڑی محفل بقعہ نور بنی ہوئی ہے، رحمت و نور سے معمور ہے الحمدللہ۔ منبر نور تو بالکل جگمگ 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 ہو رہا ہے نا۔ آفتاب اور مہتاب کے مانند یہ سارے کے سارے علماء ذویل احترام رونق افروز ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ مساجد کے ائمہ کرام رونق افروز ہیں، حفاظ و قراء جلوہ افروز ہیں، مدحان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو کیوں نہ اس منبر نور پر ایسا نور ہو، ہے نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ اور محترم مالی جناب، الحمدللہ رب العالمین، محترم مالی جناب ایس پی چاند صاحب، تو الحمدللہ رب العالمین، ظاہر سی بات ہے کہ اسمارٹنیس اگر دیکھنی تھی تو دنیا میں سب سے زیادہ بیوٹی اگر کسی کی مشہور ہے تو ہمارے سر کے تاج حضور تاج الشریعہ کی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بیوٹی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے چہرہ مقدس اتنا بابرکت اور اتنا نورانی تھا، اور چہرے انور پہ ریش مبارک تھیں الحمدللہ، ہے نا۔ تو یہ جو بیئرڈ ہے نا، یہ ہم لوگوں کی شان ہے للہ۔ آج کل وہ ٹپیکل سٹائل جو چلی ہوئی ہے نا، جو شارٹ رکھتے ہیں وہ بھی شمار نہیں ہے، کلین شیپ ہو جائیں یا رکھ لیں اپنے شوق کے لیے، ادروائز رکھنا ہے تو پھر حکم یہ ہے، یہی ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جل شانہ الحمدللہ رب العالمین اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اتنے علماء کرام ماشاءاللہ آپ کے کہنے پر، آپ کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے حاضر آ گئے، تو ہم سب کی جانب سے ایک التجا تو آپ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے انشاءاللہ، تو یہ چہرہ ادھورا لگ رہا ہے تو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ اور آپ بھی جسٹ لائک اوکے انشاءاللہ، ہاں جن کی شارٹ ہے
جتنے بھی میرے مریدین ہیں اس وقت چھوٹی چھوٹی ہے وہ سب بڑی کریں تاکہ لگے کہ غلامان سرکار اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، لگے نا کہ غلامان حضور تاج الشریعہ جا رہے ہیں، لگے نا کہ غلامان سرکاران مصولی شریف جا رہے ہیں، ہے نا؟ ورنہ فائدہ کیا ہے وہ کاکلیں دراز کر کے 25 انگوٹھیاں پہن کر کے کمر میں طرح طرح کا پھٹکا باندھ کر کے گلے میں طرح طرح کی تسبیحاں اور دانے ڈال کر کے حاضر ہو جائے اس میں، اور پھر وہ غلامان سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں امتیاز کیسے رہے گا، فرق کیسے رہے گا، ہے نا؟ کیسے آپ پتہ کریں گے کہ یہ بریلی والا ہے یا ڈھولک والا ہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ آپ سب مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ قائم رہیں، انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ قائم رہیں اور فرمان حضور تاج الشریعہ پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ مت دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسی چمڑی لے کر کے آ رہا ہے نا، اور جسم کے اوپر کیسا لباس لے کر کے آ رہا ہے، کتنا گوٹا لگا ہوا ہے اور کون کون سے رنگ کا لے کر کے آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں احمد رضا کا چراغ روشن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے دل میں سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی محبت ہے کہ نہیں، اس کے دل میں حضور تاج الشریعہ کی محبت ہے کہ نہیں، سبحان اللہ سبحان ہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین فقیر قادری اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو سب کو ماشاءاللہ یہ جتنی بھی باڈی ہے الحمدللہ تنظیم ہے جو ماشاءاللہ آرگنائز کر رہی ہے، مسجد بھی ہے، درگاہ شریف بھی ہے، اور سبھی چیزیں جو بہت پیسفلی الحمدللہ بڑا بیوٹیفل ماشاءاللہ منظر ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سیٹ اپ کر رکھا ہے۔ آپ سب لوگوں کو فقیر قادری اپنی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہے، اور آپ سب کو بھی بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ اگر ایک آدھ نمازیں قضا ہوتی تھیں تو آج سے انشاءاللہ وہ بھی ادا ہوتی رہی، نمازی ہو جائیں، نعمت، شہرت، دولت، برکت سب قدموں میں آ جائے گی، سبحان اللہ، جو آپ چاہیں گے وہ نعمتیں اللہ آپ کو عطا کر دے گا اپنے محبوب کے صدقے میں، بس نماز پڑھنا شرط اول ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں دیکھیں 4 دن نمازی کوئی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو 5ویں دن اس کا ادب آٹومیٹکلی لوگ کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو نماز مساجد میں ادا کرنی ہے نا۔ یہ مساجدیں جو تعمیر ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کے ہی لیے ہوتی ہیں کہ ان مساجد کو آباد ہم لوگوں کے پہنچنے کے بعد ہوگی، ہے نا؟ ان کو آباد کیا جائے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، رحمت و برکتوں سے نوازے، اور صاحب درگاہ کے فیض و برکات سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ بڑے مؤدب باادب ہو کر کے، سر کو جھکا کر کے، نگاہوں میں گنبد خضرا کا جلوہ بسا کر کے، اور اس عاشق رسول کے کلام کو سن کر کے جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سلام تو بڑے بڑوں نے لکھا ہے اللہ، ہے نا، لیکن پوری دنیا میں کثرت سے پڑھا جانے والا جو سلام ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہابیوں نے کہا بس لاکھ ہیں، دیوبندیوں نے کہا بس لاکھ ہیں، اہل حدیث نے کہا بس لاکھ لمٹ، صلح کلیوں نے کہا بس، تو پھر سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنا بابرکت مقدس قلم پاک کو اٹھایا اور فرما دیا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کام آپ سب پڑھا کریں یہ شعر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ مقدس بابرکت اتنا مقبول، قبول، مستجاب مقطع ہے، الحمدللہ۔ عمل میں اگر اپنی زندگی کے عمل میں شامل کر لیں صرف ایک شعر کو، تو کبھی آپ کا قدم بھٹک نہیں سکتا ہے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ٹھیک ہو نام رضا،
تم پہ کروڑوں درود. تو اب وہابیوں کی زبانیں بند, دیوبندیوں کی زبانیں بند, اہل حدیث کی زبانیں بند, صلح کلیوں کی زبانیں بند, کہ یہاں تو لمٹ تھی, یہاں تو سب کچھ ان لمٹ ہو گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو ہم لوگ اسی وجہ سے مانتے ہیں, اسی وجہ سے جانتے ہیں, اسی وجہ سے وہاں پہنچ کر کے الحمدللہ رب العالمین علم و حکمت کی بھیک مانگ کر کے لاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے کسی اور کے نہیں, ہمارے نانا جان دونوں جہاں کے جو مالک و مختار ہیں نا, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم, ان کے عاشق زار تھے, ہے نا, وہ عاشق رسول. الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے سید زادے الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ نعرہ بھی بلند کرتے ہیں, پیغام بھی عام کرتے ہیں, اور ان کی اولادوں کو اپنے دل میں بھی بیٹھالتے ہیں. ہاں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں, فرمان حضور تاج الشریعہ پر عمل کرتے رہیں. یہی تو وجہ ہے کہ فقیر قادری ہر شب میں کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں عرض کرتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ, لاکھوں سلام, سیدی اعلیٰ حضرت پہ, لاکھوں سلام, سیدی اعلیٰ حضرت پہ, لاکھوں سلام, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام, کروڑوں سلام. کھڑے ہو جائیں معدب بادب ہو کر کے. ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.